قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کیجئے گا جو بہت ہی دن سے سوچے بیٹھی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ ہے لفظ امراتل کو دیکھیے گا کہ یہاں عزیز کی بیوی کے لیے لفظ امراتن آیا۔ عربی زبان میں لفظ بیوی کے لیے 3 لفظ آتے ہیں، ایک ہے زوجہ، اور ایک ہے امراتن، اور ایک ہے صاحبہ۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جو میں اس وقت کی کمی کے باوجود بھی آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ کا دل کرنے لگے کہ اب دورہ قرآن کے بعد ہم نے تفصیل سے قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایک وہ سمندر ہے کہ جس میں آپ غوطہ زن ہو کے تو دیکھیے، پھر آپ کو کوئی کنارہ نہیں ملے گا۔ اور افلا یتدبرون القرآن کی یہ صورت ہے۔ تو قرآن پاک کی خوبی کیا ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی نہ حکمت سے خالی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اردو میں لفظ بیوی، انگلش میں وائف، قرآن پاک 3 الفاظ استعمال کرتا ہے، امراتن، زوجہ اور صاحبہ۔ فرق کیا ہے؟ پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پارے میں بھی ایک لفظ آنے والا ہے امرا کا، اور پچھلے پارے میں خاص طور پہ بات کروں گی امرات العزیز۔ پچھلے پارے میں یعنی 12ویں پارے میں کم از کم 2 یا 3 دفعہ یہ لفظ آیا، جیسے امرات لوط۔ سورہ تحریم میں آپ جا کر اگر آگے دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو بھی امرات فرعون کا لفظ آتا ہے، کبھی زوج کا لفظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات تو کہتے ہیں، لیکن امرات نبی نہیں کہتے۔ تو فرق نوٹ کیجئے گا، اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ بل ہوا کلام اللہ، ما واللہ ما لہذا کلام البشر۔ یہ عربوں نے کہا تھا اس دور میں پوری مخالفت کے باوجود کہ اللہ کی قسم یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا۔ تو امراتن سے مراد ایسی بیوی ہوتی ہے جس سے جسمانی تعلق بھی ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو، اور عموماً اس بیوی سے بچے نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس زوج وہ بیوی ہوتی ہے جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلق ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی طور پر ہم آہنگی بھی ہو، اور پھر اس سے بچے بھی ہوں۔ یہ فرق آپ دیکھیے گا پیچھے جا کر، اور آگے بھی آئے گی انشاءاللہ وہ مثال۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کی بیوی کا اور ان کے بچہ نہ ہونے کا ذکر آیا تو کیا کہتے ہیں، وامراتی عاقر، میری بیوی تو عاقر ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تک بچہ نہیں ہوا تھا اس بیوی سے، تو لفظ امرا آ گیا، لیکن جو ہی دونوں کو بچے کی خوشخبری دی گئی تو وہاں زوجہا کا وصلخنا زوجہا، اس کی زوجہا ہو یعنی اس کی بیوی کو ہم نے بہتر کر دیا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے لفظ صاحبہ اس بیوی کے لیے آتا ہے کہ نہ اس سے جسمانی تعلق نہ روحانی تعلق۔ اب آپ دیکھیے جہاں بھی عموماً نیگیٹو لفظ آیا، جیسے حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہ گئی، حضرت نوح کی بیوی پیچھے رہ گئی، اور یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں عزیز مصر کی بیوی، ان کے لیے امرا کا لفظ آیا۔ کبھی کبھی یہ اچھا بھی ہوتا ہے لیکن عموماً یہ برا ہوتا ہے، جبکہ اچھی بیوی کے لیے لفظ ہمیشہ زوجہ آتا ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ کیسی بیوی ہیں؟ آپ ہسبینڈ وائف کا تعلق کیسا ہے؟ اور یہاں امرات عزیز کی بیوی کا تعلق اس سے پہلے سے کیسا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں غوطہ زن ہو جائیے تو آپ کی زندگی کے بہت سارے کام بہتر ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت لگائیں، اب سنجیدہ ہونا سیکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے آدم اور حوا کا ذکر جب ہوا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ کے نبی کے لیے کہا یا ایھا النبی قل لأزواجک، سورۃ الاحزاب میں، تو وہ اچھے رنگ میں تھا۔ اللہ کے نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہوتا تھا۔ زکریا علیہ السلام کی جب اولاد نہیں تھی تو وامراتی عاقر، اور جب اولاد مل گئی وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو یہ اہل سمجھ عقل ہی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال لے لیجیے، ابو لہب کے لیے کیا آتا ہے آگے جا کے سورہ لہب میں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تو وامرا ہمیشہ نیگیٹو میننگ میں آتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے لیے جب لوگ بیویاں اور اس طرح کی باتیں پیش کرتے تھے تو وہاں صاحبہ کا لفظ ہے۔ مثلا جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آیا صاحبتن کا لفظ آیا، کیونکہ نہ جسمانی نہ ذہنی کوئی تعلق ہے نہیں۔ ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو کیا فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیونکہ وہاں ہر ایک کی فکریں اپنی ہوں گی، تو وہاں صاحبہ کا لفظ آ گیا۔
اب اردو کی مجبوری ہے، لفظ امراتی ہو، زوجتی ہو، صاحبتی ہو، سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر بیوی اس طرح کی بیوی نہیں بنی ہوتی، اس کو محبت وہ پیار نہیں ملا ہوتا شوہر سے، یا اس کے اپوزٹ بھی ہے، تو اللہ کے اس کلام کو چومنے کو دل کرتا ہے۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں غور و فکر کی توفیق دے، اور آپ کے میرے لیے بھی ہے۔ آگے پڑھیں گے ہم جب سورۃ فرقان میں انشاءاللہ عباد الرحمن کی دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو وہاں من ازواجنا کہا گیا کیونکہ زوج ہی اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جسمانی اور ذہنی تعلقات کی بہتری کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سارے گھرانوں میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے۔ لیکن عموماً ایسا آج کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نفس کی شرارتوں کا شکار ہو گئے۔ تو آئیے